بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کروں گا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن شریف میں اکثر پڑھا ہوگا کہ میرا شکر کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر کرو۔ جو لوگ شکر کرتے ہیں میں انہیں اور زیادہ دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ نعمتوں میں کیا ہے؟ نعمتوں میں صرف رزق دولت نہیں ہے، ہدایت ہے، علم ہے، صحت ہے، اچھے لوگ ہیں، اچھے دوست ہیں، اچھی بیوی ہے، اچھی اولاد ہے، نیک اولاد ہے، نیک بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو لمبی عمر ہے، نیکیوں والی عمر ہے، نیکیوں کے کام ہیں۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دیتا ہے نیکیاں کرنے کی۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ شکر کرو، شکر کیا کرو۔ اب لوگ شکر کو سمجھتے ہیں کہ شکر ساج یہ ہوتا ہے کہ بس کھانا کھا لیا یا کچھ اللہ کی نعمت استعمال کر لی تو بول دیا زبان سے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر۔ یہ شکر نہیں ہے، یہ تو صرف زبانی کلامی آپ ایک بات بیان کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اپنے عمل سے آپ نے بتانا ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہو، اپنے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ جو ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے بندوں سے، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے آپ نے، تب آپ شکر گزار بنو گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس اس دنیا میں، اس زندگی میں موجود ہے، اس کا سبب کچھ بھی بنا ہو، آپ کے والدین نے لا کر دی ہو، آپ کے کسی دوست نے لا کر دی ہو، آپ کو کہیں سے گفٹ ملی ہو، آپ نے خود کما کر خرید کر لائی ہو، ہر صورت میں جو نعمت آپ کے پاس موجود ہے وہ نعمت اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو فلاں نے گفٹ دیا ہے، یا فلاں نے مجھے خرید کر دیا، یا میں نے اپنے محنت کی کمائی سے خریدا ہے۔ تو بے شک آپ نے محنت کی کمائی سے خریدا ہو، یا دوسرے نے گفٹ لا کر دیا ہو، یا آپ کو کہیں سے فری میں چیز مل گئی ہو، ہر صورت میں وہ چیز اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اس کی قدر کرنا ہے، اس کو اللہ کی چیز سمجھنا ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہے۔ دنیا کی زندگی کی کسی نعمت کی نسبت یہ خیال نہیں کرنا کہ وہ اللہ کی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، وہ تو میری کسی خوبی کی وجہ سے میرے پاس ہے، یا میں نے محنت کر کے حاصل کی ہے، یا فلاں نے مجھے گفٹ کی ہے، یا مفت میں مجھے ملی ہے، یا وراثت میں مجھے ملی ہے، تو لہٰذا اس پر میں اپنی مرضی چلاؤں اور اللہ کے احکامات کو سائڈ پہ کرو، معاذ اللہ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہر نعمت جو آپ کے پاس زندگی میں میسر ہے، اس کو آپ نے اللہ کی نعمت ہی سمجھنا ہے، اور اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی جو بھی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ مطلب پیسہ ہے آپ کے پاس، دولت ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو فضول خرچ نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، صحیح جائز مناسب استعمال کرنا ہے، صحیح جگہ پر لگانا ہے، اڑانا نہیں ہے۔ تو اسی طرح رزق کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی نعمت ضائع نہیں ہونی چاہیے، کوئی نعمت ضائع نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پانی کا استعمال ہے، پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ انسان موٹر لگاتا ہے پانی کی، ٹینکی بھر جاتی ہے تو موٹر بند کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ موٹر لگی رہے،
پانی جا کر بہتا رہے، ضائع ہوتا رہے. تو اب دو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، ناشکری ہو رہی ہے. اور موٹر بھی لگائی ہوئی ہے فضول میں، ٹینکی بھری ہوئی ہے، تو بجلی بھی ضائع ہو رہی ہے. تو بجلی بھی اللہ کی نعمت ہے. ہر نعمت ہے، ہر جو آرام کی چیز میسر ہے، نعمت میسر ہے، وہ اللہ کی ہے. تو بجلی بھی اللہ کی ہے. تو بجلی کو بھی فضول خرچ نہیں کرنا کہ فضول میں آپ گھر کے بتیاں لگا کے رکھو، ٹھیک ہے نا، گھر کی الیکٹریسٹی لگا کے رکھو، بس بل ہم نے کون سا دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ انسان سوچے، یا چلو بل ہم نہیں دینا ہے لیکن بڑا پیسہ ہے جی، فضول خرچی کر دی. یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے، ٹھیک ہے. تو الیکٹریسٹی کا استعمال ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے. پانی کا استعمال ٹینکی بھر جائے موٹر بند کر دو، ضائع نہیں ہونا چاہیے. برتن دھوتے وقت بعض لوگ نل کا آن لگا دیتے ہیں، پانی نیچے گرتا رہتا ہے، ساتھ میں برتن بھی دھل رہے ہیں لیکن پانی ضائع زیادہ ہوتا ہے. وہ بھی اسراف ہے. نل کا بند کرنا چاہیے، پانی کو صحیح مناسب استعمال کرنا چاہیے، جتنا ضرورت ہے اس حساب سے. تو یہ سب اللہ کی نعمت ہے. کھانے پینے میں، پیسہ خرچ کرنے میں، ٹھیک ہے نا، کپڑوں کے استعمال میں. موبائل فون کو آپ دیکھ لو، موبائل فون ہے، اب کسی کو ضرورت ہے موبائل فون، اس نے موبائل پر کیا کرنا ہے، اس نے واٹس ایپ کرنا ہے، یوٹیوب کرنا ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ کوئی بھی سستا فون لے لے، 20,000 کا، 25,000 کا، 30,000 کا انسان فون لے لے، کام کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان کہ نہیں جی میں نے 5-6 لاکھ کا فون لینا ہے، تو وہ اسراف ہے، وہ پیسہ خرچ، مطلب فضول خرچ ہے وہ. یا اگر تو انسان کہ جی میں نے مہنگا فون اس لیے لینا ہے کیونکہ اس کا کیمرہ اچھا ہے اور میں نے ولاگنگ کرنی ہے، میں نے ویڈیوز بنانی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو جائز استعمال ہے. لیکن اگر انسان نے ولاگنگ نہیں کرنی، سوشل میڈیا بھی نہیں کرنا اپنا، مطلب کوئی ویڈیو نہیں بنانی، تو صرف اس نے یوٹیوب کے لیے کرنا ہے، موبائل فون لینا ہے یا واٹس ایپ کرنے کے لیے لینا ہے، تو سستا فون بھی کام کر لیتا ہے. 20-25,000 روپے کا سیمسنگ کے سب سے اچھے فونز ہیں اس وقت، سستے بھی ہیں اور سب سے معیاری بھی ہیں، تو گزارا ہو جاتا ہے. تو مہنگا فون لینا پھر اسراف بن جاتا ہے کہ جس کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ آپ 5-6 لاکھ روپے کا فون لے کر آپ دیکھنا، اس میں بھی آپ نے جو ہے یوٹیوب بھی دیکھنا ہے، آپ نے انسٹاگرام بھی کرنا ہے آپ نے، تو وہ فضول خرچی ہو جاتی ہے. ہاں اگر آپ نے مہنگا فون اس لیے لینا ہے کیونکہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کوئی بینکنگ کا کام کرنا ہے، آپ کسی بینک میں جاب کرتے ہو، اس حوالے سے آپ کو ہائی سیکیورٹی فون چاہیے، تو وہ پھر اس میں آپ مہنگا فون لے سکتے ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ضرورت والی چیز ہے. وہاں پہ پھر وہ فضول خرچی نہیں ہوتی، وہ جائز خرچ ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ جو ہے نا، آپ مہنگا سیکیورٹی والا فون لے رہے ہو، یا آپ ویڈیوز بناتے ہو، ولاگنگ کرتے، تو اس کے لیے آپ کو مہنگا فون چاہیے، وہ بھی جائز خرچ ہے، وہ فضول خرچی نہیں ہے. تو یہ چیز بھی، اس چیز کا بھی لوگ خیال نہیں رکھتے، اور لوگ کمپٹیشن کے طور پر، عام طور پر جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ چیزیں لے رہی ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس چونکہ اتنا مہنگا فون ہے تو میرے پاس ہی مہنگا فون ہونا چاہیے. کمپٹیشن، تاکہ ایک قسم کا وہ نہ ہو، کمتری محسوس نہ ہو. تو یہ، حالانکہ یہ چیزیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کمپٹیشن کرنے کا حکم نہیں دیا ہوا کہ آپ اس چیز میں کمپٹیشن کرو کہ میرا کپڑا دوسرے سے زیادہ مہنگا ہو، میری چیز اس سے دوسرے سے زیادہ مہنگی ہو. اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہوا ہے ان کو فالو کرنا چاہیے. انسان ان کو فالو کرتا نہیں ہے. انسان جو ہے وہ بس اپنی سوچ، دنیا کی سوچ، دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کیا کرتی ہے، وہ اس کو فالو کرتی ہے. بھیڑ چال، دنیا کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی تو یہ کر رہا ہے، فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے. تو یہاں سے پھر بندہ کیا ہوتا ہے کہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاتا ہے.
گمراہی کب آتی ہے انسان کو؟ تبھی آتی ہے جب انسان دنیا کو دیکھتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھتا، اللہ کے کلام کو نہیں دیکھتا، قرآن کو نہیں دیکھتا کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں تو باعث فضیلت ہیں ہی نہیں، کہ آپ کے پاس کتنی مہنگی چیزیں ہیں، کتنا پیسہ دولت ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، معاشرے میں آپ کی عزت ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی باعث فضیلت نہیں ہے۔ تو شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ ہم شکر گزاری کو بھول جاتے ہیں، ہم جو ہے نا ہم اپنی مرضی، اپنی من پسند، من مرضی پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو شکر، اللہ فرماتے ہیں شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا، نعمتیں دوں گا، ہدایت دوں گا، علم دوں گا، نیکی کی توفیق دوں گا۔ لیکن انسان کی نظر صرف دولت پہ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے بس مزید دولت ہی ملتی رہے، دولت ہی ملتی رہے، اور بس میں دولت مند ہو جاؤں، اور نیکی کی طرف نظر نہیں ہوتی۔ تو نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ملتی ہیں اور انسان جو ہے نا وہ اس سے غفلت برتتا ہے۔ اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا، ایک صحت اور ایک فارغ البالی، فارغ ہونا۔ وقت ہو انسان کے پاس اور صحت ہو، تو یہ دو بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں۔ تو یہ بھی نعمتیں، دولت نعمت نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے تو یہی نعمت ہے۔ صحت، اچھی صحت ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ صحت ہوگی تو انسان عبادات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تبلیغ دین کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور بہت سارے نیکی کے کام کرتا ہے۔ اور اس طرح وقت انسان کے پاس ہوتا ہے، تو وقت ہوتا ہے تو انسان قرآن پڑھتا ہے، وقت نہ ہو تو انسان تو قرآن بھی نہ پڑھے، وقت نہ ہو تو انسان نماز بھی نہ پڑھے۔ تو وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت جس کے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرے، دین کو پڑھے سمجھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحت ہے، تو صحت ہوتی ہے تو انسان نیکی کے کام تبھی کر پاتا ہے، صحت نہ ہو تو انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ صرف دولت، رزق، مال ہی نعمت نہیں ہوتی۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دولت تو بہت ہوتی ہے لیکن ان کی صحت خراب ہوتی ہے، وہ زیادہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو پھر دولت کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ صرف دولت ہی نعمت نہیں ہے اللہ کی، اللہ کی بہت ساری نعمتیں، مختلف نعمتیں۔ کسی کے پاس بیوی نیک بیوی کسی کو نہیں ملتی، کوئی اپنی بیوی سے تنگ ہوتا ہے، طلاق دے دیتا ہے کہ جی میری بیوی ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے، بیوی ٹھیک نہیں ہے۔ تو نیک بیوی ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے، نیک اولاد ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اولاد ہو گئی لیکن اب ان کی تربیت انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ بھی ناشکری ہے۔ دیکھو ہر چیز جو انسان کے پاس ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کا جسم اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، اپنی صحت کی فکر کرو، اپنی صحت کو صحت مند رکھو، اچھی صحت مند ڈائٹ لو، اچھی خوراک کھانے کی کوشش کرو، بری خوراک سے بچو، مضر صحت چیزوں سے بچو۔ اب جو لوگ مضر صحت چیزوں سے نہیں بچتے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب بندہ اگر جو ہے نا وہ سگریٹ یا شراب پیے یا سگریٹ پیے یا نشہ کرے یا چرس پیے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں نوجوان نسل میں یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، ٹھیک ہے نا، یونیورسٹیز میں یہ چیزیں بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، شیشہ اور پتہ نہیں کیا کیا نشاور چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، جسم دی ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو، لیکن بندہ جو ہے وہ نشے کی وجہ سے کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو مطلب ناقدری ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ تو ایسے ہی اولاد ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اولاد کو اللہ کے راستے پہ چلاؤ، یعنی نیک تربیت کرو، نمازوں پر لگاؤ، قرآن پہ لگاؤ، ان کو عاجزی انکساری سکھاؤ، ان کو کمپٹیشن نہ سکھاؤ کہ ہم نے دوسروں سے کمپٹیشن کرنا ہے،
کہ دوسروں کے پاس مہنگی چیز ہے کہ تو ہماری اولاد کے پاس بھی مہنگی چیز ہونی چاہیے، تو کمپٹیشن ہوتا کہ تو یہ چیزیں نہ سکھاؤ، بلکہ الٹا یہ سکھاؤ اپنی اولاد کو کہ ان چیزوں پر کبھی فخر نہیں کرنا کہ دوسرے کے پاس اتنی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے یا اتنی مہنگی چیزیں ہیں۔ اپنی سادہ سمپل سستے کپڑے پہن کر اسی پر اللہ کا سب سے زیادہ شکر کرنا کہ جو کچھ آپ کو دیا ہوا ہے بس یہی اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر شکر کرنا۔ کبھی احساس کمتری محسوس نہیں کرنی کہ ہمارے پاس مہنگی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، کبھی یہ سوچنا نہیں۔ اللہ کو جو جس حالت میں جو رزق اللہ نے دے دیا ہے اسی پر راضی رہنا ہے، اللہ کا شکر کرنا۔ تو بچوں کو یہ سکھانا چاہیے تاکہ ان میں یہ احساس کمتری کی سوچ ڈیولپ نہ ہو کہ کبھی کسی کو دیکھیں تو وہ سوچ او تمہارے پاس تو اتنی مہنگی چیز ہے، اتنی مہنگی تمہارے پاس جو ہے نا فلاں چیزیں ہیں اور میرے پاس نہیں ہے۔ تو اولاد یہ نہ سوچے، بلکہ وہ یہ سوچے کہ مجھے والدین نے کیا سکھایا ہے کہ عاجزی، انکساری اور سادگی میں گزارا کرنا سیکھو اور اسی پر اللہ کا شکر کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ اور پیسے ہیں تو ضائع بھی نہ کرو، اسراف بھی نہ کرو۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس چیز پر لائے، بجائے یہ کہ اولاد کو جو ہے وہ اسراف کا عادی بنا دے، کمپٹیشن یعنی کہ مہنگی چیزوں کا کمپٹیشن کا عادی بنا دے۔ تو پھر اولاد کیا کرتی ہے؟ پھر وہ مہنگی چیزوں کی فرمائشیں کرتی رہتی ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، تو مجھے وہ فلاں چیز چاہیے، تو فلاں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو مجھے بھی گاڑی چاہیے، فلاں کے پاس اتنا مہنگا موبائل فون ہے تو مجھے بھی مہنگا موبائل فون چاہیے۔ تو انسان پھر دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ کمپٹیشن والی سوچ پھر آگے بڑھتی جاتی ہے، رکتی تو نہیں ہے۔ اور روکنا والدین نے ہوتا ہے، پہلے سے ہی بچپن سے ہی روکنا ہوتا ہے، بچپن سے ہی بتانا ہوتا ہے، سستی چیز لا کر بچوں کو دینی ہوتی ہے کہ یہ پہنو اور اسی پر شکر کرو، اسی پر فخر کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اس پر شکر کرو۔ تو یہ جب اولاد میں آتی ہے تو اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہے دنیا کی چیزوں پر بس کمپٹیشن کرتے رہو۔ تو اس لیے مسئلہ یہاں پر کیا کہ نعمت کی شکر گزاری، قدر کرنا، تو جو نعمت اللہ نے دی اس پر شکر کرو، قدر کرو، اسراف نہ کرو۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف اس لیے نہ اختیار کرو کہ دوسروں کے پاس ہے تو ہم کمپٹیشن کریں، یہ پھر اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ وہاں پہ فضول خرچی ہوگی، دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کے چکر میں آپ زیادہ پیسے خرچ کرو گے، اور سوچ بھی آپ کی نیگیٹو ہے، کمپٹیشن والی سوچ ہے۔ تو کمپٹیشن کرنا ہے نا تو تقویٰ میں کرو، نیکیوں میں کرو، عاجزی انکساری میں کرو، سادگی میں کرو، اپنے آپ کو محدود اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں اسی پر راضی رہو، شکر کرو، ٹھیک ہے نا، اس میں کمپٹیشن کرو، نیکیوں میں آگے بڑھنے میں کمپٹیشن کرو۔ اور وہ کمپٹیشن پھر دنیا میں ریاکاری کے طور پر بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں نے اتنا صدقہ کیا، تو میں نے اتنی نمازیں پڑھی، تو میں جناب میں نے فلاں نیکی کا کام کیا، میں نے فلاں کام کیا، اور تم نے کیا نیکی کا کام کیا۔ تو یہ پھر آپ میں تکبر آ گیا، شیطانیت، ابلیسیت آ گئی کہ اگر آپ نیکی کا بھی کمپٹیشن ان معنوں میں کرو کہ آپ دکھاوے کے طور پر کرو، دنیا کے دکھانے کے لیے، دنیا کو، دنیا نیکی کا جو ہوتا ہے نا، نیکی میں کمپٹیشن وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ آخرت کے لیے چھوڑتا ہے انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ سب اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ لوگوں پر فخر کرنے کے لیے، لوگوں پر تکبر کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شکر گزاری انسان کو سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح جائز استعمال کرنا چاہیے۔ شکر گزاری یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کا بالکل صحیح جائز استعمال، اور وہ جائز استعمال کیسے پتہ چلے گا؟ وہ قرآن بتائے گا، وہ قرآن بتائے گا کہ جائز استعمال کرنے ہیں آپ۔